بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائنڈ ورک میں خوش آمدید۔ دوستو، پاکستان کی تاریخی اور یادگار عمارات ماضی کے احترام کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی اہم تاریخی عمارتیں اور مقامات آج بھی قائم ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی قومی یادگاروں کی شناخت رہنماؤں یا پھر تقاریب کے باعث ہے۔ یہاں پاکستان کی چند تاریخی عمارات کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کا انتخاب پاکستان کے ہر صوبے سے کیا گیا ہے۔ جو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل مائنڈ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہے علی مسجد۔ علی مسجد درہ خیبر میں واقع ہے، جو کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ہے۔ یہ مسجد اسلامی خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ مقامی روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کا سفر کیا تھا۔ اس کے بعد ہے مینار پاکستان۔ مینار پاکستان لاہور میں عین اسی جگہ تعمیر کیا گیا ہے جہاں 23 مارچ 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اس کو یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کو اس وقت منٹو پارک کہتے تھے، جو کہ سلطنت برطانیہ کا حصہ تھی۔ آج کل اس پارک کو اقبال پارک کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد ہے لاہور فورٹ۔ جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ قلعہ لاہور میں واقع ہے۔ اصل میں یہ لاہور کی شاندار عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اگرچہ اس کی بنیادی پرانی ہے، لیکن اس کا حالیہ سٹرکچر مغلیہ شہنشاہ اکبر نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ قلعہ مغلیہ دور کے فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اس کا شمار بھی شیش محل اور بادشاہی مسجد کی طرح عظیم ثقافتی ورثے میں کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد آتا ہے قائد ریزیڈنسی۔ یہ وہ رہائش گاہ ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ یہ رہائش گاہ بلوچستان کے ہل اسٹیشن زیارت میں واقع ہے۔ انہوں نے بیماری میں اس مقام کا انتخاب کیا کیونکہ زیارت ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں انہیں خوشبو اور تازہ ہوا میسر آ سکتی تھی۔ قائد اعظم کو میسر آنے والی اس رہائش گاہ کا مکمل اسٹرکچر لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ دوستو، اس کے بعد ہے اقبال اسٹمپ۔ لاہور میں واقع یہ شاعر مشرق علامہ اقبال کا مقبرہ ایک اہم قومی یادگار ہے۔ یہ مقبرہ لاہور قلعہ اور بادشاہی مسجد کے درمیان حضوری باغ میں واقع ہے۔ اس خوبصورت مقبرے میں لال اینٹیں نصب ہیں اور اس مقبرے کو ایک تاریخی اہمیت بھی حاصل ہے۔ دوستو، اس کے بعد ہے اسلامیہ کالج۔ پشاور میں موجود یہ اسلامیہ کالج 1913 میں قائم ہوا اور اس کی بنیاد نواب سر صاحبزادہ عبدالقیوم اور سر جارج روس کیپل نے رکھی۔ اس تعلیمی ادارے کے قیام کا خیال سب سے پہلے عبدالقیوم کو آیا، جو کہ سیاسی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تعلیمی رہنما بھی تھے۔ اس ادارے میں مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اسلامیہ کالج کے طلباء نے پاکستان کی آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا، یہاں تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کالج کا 3 مرتبہ دورہ کیا۔ اس کے بعد ہے دوستو امپریس مارکیٹ۔ کراچی کے علاقے صدر میں واقع امپریس مارکیٹ سے تب سب ہی واقف ہیں، لیکن اس کی تاریخ کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ اس عمارت کی تعمیر 1889 میں ہوئی اور اس کا نام سلطنت برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کے اعزاز میں رکھا گیا۔ امپریس مارکیٹ برطانوی فن تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس وقت یہ مارکیٹ کراچی میں تمام کاروباری سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ۔ کراچی میں قائم یہ قدیم عمارت جی ویٹر نے ڈیزائن کی۔ یہ عمارت ٹاور سے نہایت کم فاصلے پر واقع کمر ہاؤس کے سامنے واقع ہے۔ 1915 میں مکمل ہونے والی اس عمارت پر آنے والی لاگت 9,74,990 ہے۔ اس عمارت کا افتتاح 5 جنوری 1916 کو بمبئی کے گورنر لارڈ ولٹن نے کیا۔
اس کے ایک مہینے بعد اسے برطانوی افواج کے لیے 500 بستروں پر ایک فوجی ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تو دوستو اس کے بعد ہے پاکستان موومنٹ۔ پاکستان یادگار 2004 سے لے کر 2007 تک 3 سالوں میں مکمل کی گئی اور یہ چاروں صوبوں کی علامتی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ یادگار اسلام آباد کے ایک پبلک پارک میں تعمیر کی گئی ہے۔ یہاں آنے والے افراد اس کے شاندار اسٹرکچر کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اس کی بڑی بڑی پنکھڑیوں کو اسلامی طرز پر بنائی گئی دیواروں کی مانند سجایا گیا ہے۔ یہ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔